وأعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وقال عليه الصلاة والسلام إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر والحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. کیا کیا نہ دیا انسانوں کو اس محسن عالم نے، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور گجرات کے اس علاقے گاکھڑا کلاں اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. سب سے پہلے ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام سے کچھ روز قبل 22 تاریخ کو میری فلائٹ تھی ساؤتھ افریقہ کی. ساؤتھ افریقہ کے دوست ہیں، کئی سالوں سے ان کی تمنا تھی کہ آپ ساؤتھ افریقہ کے دورے پر آئیں اور یہاں دینی پروگرامات ہوں. اللہ نے کیا، ویزا بھی لگ گیا، ٹکٹ بھی میں نے لے لیا، انہوں نے بھیجا. تقریباً 25-30 پروگرام پاکستان کے میں نے کینسل کر دیے. تو میسج کیا کہ بھائی میں نہیں آ سکتا ہوں، بیرون ملک کے دورے پر جا رہا ہوں. تو ان پروگراموں میں ایک آج کا پروگرام بھی تھا، گاکھڑا کلاں والا. اور جو میرے ساتھی نے ان کو بھی میسج کیا تو انہوں نے میسج سنا اور فونوں کی برمار. میسج فون. یہ علی حسن اللہ ان کو سلامت رکھے، ان سے میری بات ہوئی. ان کو تو نوجوان میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ذرا کسی طرح یہ عذر مان لیں، لیکن پھر جب ان کی والدہ میری بھی اماں ہے تو جب انہوں نے فون کیا اور مجھے ایسا میسج کیا تو میں سن کے پریشان ہوں. اب کیا کیا جائے؟ اپنے دوستوں سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تو پروگرام ہوتے ہی رہتے ہیں، وہ باہر کے لوگ زیادہ حقدار ہیں، آپ جائیں. میں نے یہ عشاء کا ٹائم تھا رات. میں نے اپنی والدہ سے، اپنے والد صاحب سے ذکر کیا کہ امی ابو سے کہا کہ یہ صورتحال بن کیا کروں. وہ مجھے کہنے لگے آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا اماں جی یہ صورتحال ہے، 5 سال سے وہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں،
اور یہاں کا پروگرام بھی اہم ہے. اب اللہ نے ان کے دل میں ایک عجیب بات ڈالی. انہوں نے کہا بیٹا ادھر ایک بوڑھی اماں نے کہا ہے نا کیا جائے آپ گاکھڑا کلا جائیں. میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہو گیا, آپ کی سفارش مل گئی. اب جو جنہوں نے ابھی تک مجھ سے ملاقات نہیں کی زندگی میں, ساؤتھ افریقہ کے وہ دوست, وہ علماء, وہ ساتھی جن کا نام ہے یعقوب نام, کتنے سالوں سے بات کی تمنا رکھتے ہیں. اب ان سے کیا آپ یقین کریں کہ سوچ کے ساتھ پروگرام طے کیا ہے, ٹکٹ کیا ہے, آپ کیا اور کچھ ہاتھ بتائی. اگلے دن مجھے کال کر کے آپ اس شخص کے لیے بھی دعا کریں, یعقوب صاحب اور ان کی ٹیم کے لیے بھی دعا کریں, وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے کہا مولانا صاحب یہاں سارے پروگرام میں سنبھال لوں گا, آپ انشاءاللہ العزیز وہ پروگرام کریں اماں جی کا, اور آپ اگلے سال ہمارے پاس آئیں. آپ یقین کریں ایک ذرا بھی ماتھے پر بل بھی نہیں ڈالے. دوستو آج یہ وہ پروگرام تھا جس کی میں حاضر ہوا ہوں. اب زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن توجہ زیادہ دوں گا. اب تھکے بیٹھے ہیں کہ پکے بیٹھے ہیں؟ پکے ہیں. سیرت النبی کا عنوان اشتہار پر, اور مجھے ادھر بیٹھے کئی عنوانات دیے گئے. آپ عظمت والدین, ماں کی شان اور پتہ نہیں اور بہت سارے عنوان دیے گئے. میں نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں کہ مکس قسم کا بیان کر دوں گا, ٹھیک ہے نا, کوئی تڑکا کسی ایک عنوان کا ہوگا, دوسرے کا سب مکس اچار کچھ بن جائے گا. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ وہ سمندر ہے کہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر عنوان کے لیے وافر مواد موجود ہے. آئیے میں آغاز رب کے قرآن سے کرتا ہوں. میں قرآن کا طالب العلم, قرآن سے بات کا آغاز کرتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, سورت کا نام ہے سورت الانبیاء, 17واں پارہ ہے, اور سورت انبیاء کی آیت نمبر ہے 107. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وما ارسلناک, اور نہیں بھیجا میرا پیغمبر ہم نے آپ کو, الا رحمتا للعالمین, مگر رحمت بنا کر جہان والوں کے لیے, عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. گاکھڑا کلا والو, اس رحمت کے کچھ قطرے پیش کرتا ہوں, ذرا دیکھتے جائیے. فرمایا ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آپ کا وجود رحمت, آپ کی سیرت رحمت, آپ کی سنت رحمت, آپ کی دعوت رحمت, آپ کی دعا رحمت, آپ کی تبلیغ رحمت, آپ کا لایا ہوا قرآن رحمت. آپ سراپا رحمت بن کے آئے ہیں. مالک کائنات انسانیت پہ رحمت کرنا چاہ رہے تھے تو آپ کو مبعوث فرمایا اور رحمت کام کر دی. عجیب بات ہے, قرآن کو رحمت للمؤمنین بنا کر بھیجا اور امام کائنات کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, انما
انا رحمتم مہداتن، او کائنات والو میں تو رحمت کا تحفہ ہوں جو رب نے تمہیں دیا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے جملے ہیں، اس کی مٹھاس اور لطف کو سمجھ سکتے ہیں جو محبت رکھتے ہو۔ فرمایا انما انا رحمت مہدات، میں رحمت ہوں مہدات جو تمہیں ہدیے میں دیا گیا ہوں۔ تو گاکھڑا کلام والو امام کائنات کو رب نے رحمت بنایا اور پھر رحمت بے کنار کا وہ تحفہ ہم سب کو عطا کیا ہے۔ تو آپ رب کی طرف سے رحمت کا ایک حسین تحفہ ہے، اور ذرا دیکھیے آپ کی اسی رحمت کی اداؤں میں سے، آپ کے رحمت بے کنار ہونے میں سے یہ بھی رحمت ہے کہ آپ کا دین سراسر رحمت ہے، حیوانات کے لیے اس میں رحمت ہے، جمادات کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے رحمت ہے، جنات کے لیے رحمت ہے، بلکہ مومنوں کے لیے بھی رحمت اور کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کافروں کے لیے کیسے رحمت؟ عالمین میں کافر رہتے ہیں تو نبی علیہ السلام ان کے لیے کیسے رحمت؟ ان کے لیے رحمت کا پہلا مظہر آپ ایسے ہیں، فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا پاک پیغمبر مکے کے مشرک کعبہ سے چمٹ کر اللہ کا عذاب مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ اگر تیرا یہ نبی سچا ہے تو ہم پہ آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ تو گاکھڑا کلا والو نبی حق ہے کہ نہیں؟ بولو، تو پھر ان پہ عذاب آنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ کیسے کم بخت ہیں؟ یہ کہنا چاہیے اللہ اگر تیرا نبی حق ہے تو ہمیں ماننے کی توفیق دے۔ یہ نہیں کہتے، کہتے ہیں اگر تیرا نبی حق ہے تو پتھر برسا، دردناک عذاب لیا، تو ربا عذاب آنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا سونا قانون تو یہی ہے کہ عذاب بھیج کے ان کا کچھ عمر نکال دوں، تہس نہس کر دوں، لیکن مکے میں تو موجود ہے اور تیرے ہوتے ہوئے میں دشمن کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کے رحمت ہونے کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ جو دین لے کے آئے ہیں اس دین کے اندر جب وہ نافذ ہو جاتا ہے اسلام، تو جس طرح مومن کا جان مال عزت محفوظ ہوتی ہے، اس طرح دین اسلام میں ایک کافر کی جان مال بھی کیا ہوتی ہے؟ محفوظ ہوتی ہے۔ اسلامی ملک میں جس طرح ایک مومن کی جان مال محفوظ، اسی طرح غیر مسلم کی جان مال بھی محفوظ ہوتی ہے۔ ذمہ کے لیے جو احکام ہوتے ہیں، تو آپ کا وجود رحمت، آپ کا لایا ہوا دین رحمت، اس رحمت میں سے آپ کا یہ قرآن بھی ہے، یہ بھی رحمت ہے۔ آپ اس رحمت کے سمندر کو لے کر آئے ہیں، اور ماں باپ کے حقوق بھی یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورت کا نام سورت بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے، اور سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رحمت ہے کہ نہیں
کس معاشرے کی بات؟ یہ اس معاشرے کی بات ہو رہی ہے جس معاشرے میں بتوں کو پوجا جا رہا ہے. 60 دن ہے سال میں 360، 365 دن ہیں، ان کے 360 الہ ہیں. انسان کے وجود میں 360 جوڑ ہیں، ان کے 360 الہ ہیں، معبود ہیں. ہر جوڑ کے لیے نیا الہ اور معبود ہے. تو اللہ کا حق پامال، ماں باپ کے حقوق کا کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. میں رلی رہ جاتی تھی، والدین کو کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا. تو قرآن کیسے رحمت بن کے آیا، امام کائنات کیسے رحمت بن کے آئے. فرمایا وَقَضَىٰ ربوں کا، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے. حکم ربوں کا، ہمارا ربوں کا، تیرے رب نے بیان کیا ہے کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ بندگی نہیں کرنی الا ایاہ، مگر کس کی؟ بولو بولو، کس کی بندگی کرنی ہے؟ اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے. اور اللہ کی بندگی کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. کس کے ساتھ؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. آپ کہیں گے اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا حق کیوں ذکر کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ آپ کو پیدا کرنے والا مالک حقیقی ہے. آپ کی دنیا میں آنے کا حقیقی سبب اللہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. اور ماں باپ کا احسان اس لیے ضروری ہے ان کے ساتھ کہ آپ کے دنیا میں آنے کا وہ سبب ظاہری ہے. سمجھ آ رہی؟ اچھا، تو ماں باپ کا حق بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. گاکھڑا کلام والو آئیے، صرف قرآن نہیں، میرے پاک پیغمبر نے حق بتایا. باپ کون ہوتا ہے، ماں کون سی ہستی ہے، ماں کی شان کیا ہے، ماں کے حقوق کیا ہیں. ایک صحابی آتے ہیں دیہات سے. کہاں سے؟ ہوئے ہوئے، شہر میں اور دیہات میں کیا ہوتا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے. جو پنڈوں کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سادے ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اور جب سوال پوچھتے ہیں تو بے دڑک پوچھتے ہیں، تھا مارا ہے. اور شہر کے لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ پوچھتے ہوئے کی جھجک محسوس کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کرے کوئی اور پوچھے. کیا خیال ہے؟ تو جب شہر کے صحابہ ہوتے تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دعا کرتے تھے اللہ کسی دیہاتی صحابی کو بھیج دے یا اللہ کہ وہ آئے اور وہ پوچھے اور امام کائنات علم کے سمندر سے جواب دیں اور ہمیں فائدہ ہو. آپ کو ایک عجیب سی بات نہ سناؤں، آپ حیران رہ جاؤ گے کہ ہمارے پیغمبر کی ایسی سیرت ہے. ایک صحابی ہے جو بالکل دیہات سے آتے تھے، جن کا نام ہے ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دیہات سے آتے تھے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑی لگن دوستی تھی. تو نبی علیہ السلام کیا کہتے تھے ان لکل حاضر بادیتن، کہ ہر شہری آدمی کا دیہاتی دوست ہوتا ہے اور آل محمد کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام ہے. ہمارا وہ پنڈ کا دوست، اس کا نام لیا، رنگ بھی کالا تھا. وہ دیہات سے آتا اور مکے میں پتہ کیا لے کے آتا تھا، جب بھی نبی علیہ السلام کے لیے تازہ فروٹ لے آتا، سبزیاں لے آتا، دیہات کا تحفہ. اور جب واپس جانے لگتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی سوغات دے دیتے ان کو. یہ محبت کی ادائیں. دیہات والے اپنا تحفہ لے کے آ گئے تو نبی علیہ السلام نے شہر کا تحفہ دے دیا ان کو. ایک دن نبی علیہ السلام بازار جا رہے ہیں منڈی سے، تو دیکھتے ہیں ظاہر کھڑا ہے، تازہ سبزی بیچ رہا ہے، منڈی میں آواز لگا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے.
تازہ سبزی، تازہ فروٹ. نبی علیہ السلام نے کہا اوہو یہ تو میرا وہ دیہاتی دوست ہے. نبی علیہ السلام چپ کے ان کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. آپ ادھر آئیں تو مزہ آ جائے. ادھر آئیں ذرا، میں آپ کو وہ منظر دکھاؤں. کھڑے ہو جائیں، کھڑے کھڑے اور منہ اس طرف کریں. دیکھیں اب وہ کھڑا ہے، بیچ رہا ہے. نبی علیہ السلام چپکے سے ان کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھ. مجمع الزوائد طبرانی کی روایت ہے، جب دونوں ہاتھ ان کی آنکھوں پہ رکھے. اب وہ سامان بیچ رہا ہے، سودا اپنا. ایک دم کہہ رہا ہے بھائی کون ہے، ہاتھ ایسے پکڑے، بھائی کون ہے. 2-3 دفعہ کہا. نبی علیہ السلام خاموش ہیں. ظاہر کہتا ہے اللہ کی قسم ہے، ہاتھوں کی ٹھنڈک اور لذت اور خوشبو سے سمجھ گیا کہ یہ ہاتھ امام کائنات کے ہیں. ہاتھوں کی خوشبو سے سمجھ گیا. ادھر ٹھہر جاؤں تھوڑا سا کہ نہ ٹھہر جاؤں؟ کوئی چکر لگا کے آتا ہوں اپنی بات کی طرف. ٹھیک ہے. ہاتھ رکھے، خوشبو آ رہی ہے. آپ کہیں گے یہ کوئی عطر لگائی ہوگی. نہیں، یہ خوشبو، یہ پرفیوم، یہ عطر لگانا یہ مجھے چاہیے، آپ کو چاہیے. کیونکہ صدر ہو، وزیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، خان ہو، نواب ہو، ہر آدمی کے پسینے سے بدبو آتی ہے، لیکن امام کائنات کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. صحیح مسلم کی حدیث پڑھنے لگاؤں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، آپ نے بچوں کے سر پہ یوں ہاتھ پھیرا. جب میرے پاس آئے تو آپ نے میرے سر پہ بھی ہاتھ پھیرا اور میرے رخسار پہ یوں کیا. بچوں سے پیار، ہاتھ پھیرتے پھیرتے میرے رخسار پہ یوں ہاتھ پھیرا. حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے شدید گرمی میں ہاتھ برف جیسی ٹھنڈک دے رہا تھا. خوشبو کا یہ عالم تھا گاکھڑا کلا والو. کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے نبی علیہ السلام نے ابھی عطر کی بوتل اور ڈبی سے ہاتھ نکالا ہو. ایسی خوشبو کی مہک آپ کے ہاتھ سے اٹھ رہی تھی. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث سن لو، مزہ آ جائے. شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او گاکھڑا والو، کون سے انس؟ وہ انس جو کہتے ہیں خدم تو 10 سنین، میں نے اللہ کے پیغمبر کی 10 سال خدمت کی ہے. 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی. اور کہتے ہیں اللہ کی قسم آپ کے اخلاق کے بارے میں کہتے ہیں ان 10 سالوں میں مجھے یہ نہیں کہا یہ کام کیوں کیا ہے، کیا کیا ہے، کیوں کیا ہے، ڈانٹا نہیں ہے. اللہ اکبر. ہم تو سیکنڈوں میں، لمحوں میں اپنے ساتھ والوں کو کتنا ڈانٹتے ہیں، لیکن کمال اگر میرے پیغمبر کے اخلاق کا ہے تو میرے پیغمبر کی تربیت کا بھی کمال ہے نا. کہ انس رہے بھی تو ایسے ہی ہیں، کیا خیال ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے دوپہر کے وقت. دوپہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے تو حضرت انس کی والدہ کا نام ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام سلیم یہ نبی علیہ السلام کی خالہ تھی. ہاں، تاکہ کوئی اعتراض نہ آئے کہ کیوں یہ کیا لگتی تھی. یہ نبی علیہ السلام کی خالہ تھی. نبی علیہ السلام آئے، کھانا کھایا، پھر آپ قیلولہ کرنے لگے. دوپہر کی گرمی ہے.
جب نبی علیہ السلام سو گئے، ام سلیم نے آ کے دیکھا کہ کائنات کے حسین چہرے پہ پسینہ آیا ہوا ہے۔ اس چہرے پہ جب پسینہ آتا تھا اور جب پسینہ بہنے لگتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے پھول پہ شبنم کے قطرے بہ رہے ہیں، پسینہ موتیوں کی طرح چمکتا تھا، یوں بہتا تھا۔ تو ام سلیم نے جب آپ کے جبین اطہر پہ پسینہ دیکھا، فوراً بھاگی کمرے گئی اور کمرے سے ٹپی بوتل لے آئی اور دیکھیے گاکھڑا کلاں والو، یوں انگلی رکھی جبین مصطفیٰ پہ اور ہاتھ انگلی بڑھاتے ہوئے سارا پسینہ بوتل میں نچوڑ لیا۔ جیسے ہی وہ پسینہ نچوڑنے لگی، نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، فرمائی یا ام سلیم، خالہ جی کیا کر رہی ہے؟ پتا ہے کیا جملہ کا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جبین پہ پسینہ آیا اور ایسی مہک اٹھ رہی تھی، ہم جب بھی آپ کا پسینہ لے لیتے ہیں اور خوشبو میں ملا لیتے ہیں تو خوشبو دوبالا ہو جاتی ہے۔ اور میں شاعر کے اس انداز سے بیان کرتا ہوں، شاعر کہتا ہے کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، حفیظ اللہ صاحب، کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی، گزر جاتے مہینے آگ چولہے میں نہ جلتی تھی، کئی رات دن باغوں میں اپنے کاٹ دیتے تھے، شکم پر بھوک کی شدت میں پتھر باندھ لیتے تھے، لیکن مقام اگر بات سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہنا، اللہ نے شان کتنا دیا۔ مصافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی، جس کو نبی علیہ السلام سے مصافحہ کرنے کا موقع ملتا، شاعر کہتا ہے مصافحہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی تو پورا دن گزر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی۔ میرے دوستو، تو ظاہر بن حرام کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہیں۔ اب جب وہ سمجھ گیا کہ یہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ ہیں تو دونوں ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے، اپنی پیٹھ نبی کے سینے سے ملنے لگے۔ ان کے پیٹھ کے پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے تھے، نے کہا یہ سعادت کب آئے گی، آج ہاتھ آ گئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے ایک جملہ کہا، فرمایا من یشتری ھذا الغلام، ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں من یشتری ھذا العبد، اس غلام بندے کو کون خریدے گا، اسے کون خریدے گا؟ تو ظاہر نے آواز سن کے جب یہ جملہ سنا کہ کون خریدے گا، فرمایا اذن تجدنی قاصدا، بات اگر بیچنے اور خریدنے کی آ گئی پھر تو آپ مجھے کھوٹا پاؤ گے، پھر میرے کالے رنگ کی کیا قیمت کوئی دے گا، پھر مجھے کھوٹا پاؤ گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیکن عند اللہ لست بقاصد، اللہ کے ہاتھ کھوٹا نہیں، بہت بڑی قیمت والا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، دیہاتی آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور آ کے سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بصحبت بحسن صحابتی، اے اللہ کے پاک پیغمبر، لوگ تو بڑے ہیں، رشتے بہت زیادہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق اور حقدار کون ہے؟ کتنا گہرا سوال پوچھا ہے۔ من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نبی علیہ السلام نے فرمایا امک، تیری ماں ہے۔ کیا کہا؟ تیری ماں ہے۔
صحابی دیہاتی پھر پوچھتے ہیں ثم من، ماں کے بعد اگلا پھر کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا امک، دوسری مرتبہ پھر فرمایا تیری ماں ہے. صحابی پھر پوچھتے ہیں ثم من، تیسری مرتبہ اس کے بعد پھر کون مستحق ہے میرے حسن سلوک کا؟ تیسری مرتبہ پھر فرمایا امک، تیری ماں ہے. صحابی ٹھہرے نہیں، چوتھی مرتبہ پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا ابو، تیرا باپ ہے. 3 دفعہ فرمایا حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے تیری؟ پھر کون ہے؟ پھر کون ہے؟ پھر باپ. چوتھے نمبر پہ پھر کہاں؟ باپ. اب آپ کے ذہن میں سوال آئیں گے کیا وجہ ہے ماں کو حسن سلوک میں اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی ہے؟ آئیے حکمتیں بتانے لگاؤں. پہلی حکمت قرآن سے، یا قرآن کہتا ہے ماں نے اٹھایا تو تکلیف کے ساتھ. جوانوں، چھٹاکی لوہا یا چھٹاکی فالتو کوئی چیز پیٹ میں اٹھا کے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے پھرو لگ پتا جاتا ہے. پیٹ کے اوپر ہی کچھ وزن اٹھا کے پھرو، یہ اس ماں کا کمال ہے کہ 9 مہینے 11 مہینے لے کے پھرتی رہی. کتنی تکلیف کے ساتھ یہ ماں جانتی ہے. دوسری وجہ سر اٹھایا بھی تکلیف کے ساتھ، اور جب تجھے جنا تو بھی تکلیف کے ساتھ. ولادت کا مرحلہ یہ بھی تکلیف دہ ہے. تو ماں نے یہ تکلیف اٹھائی. دو، اور تیسری کہ 2-2.5 سال تک تجھے چھاتی کا دودھ پلاتی رہی ہے، رات دن تیری خدمت. تو کتنے مرحلے؟ تو نبی علیہ السلام نے کتنی دفعہ اس کو حق دیا؟ 3 دفعہ. اور دوسری وجہ قرآن کے بعد کہ ماں کمزور ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ماں کمزور ہوتی ہے. باپ تو ڈنڈا چلا کے بھی اپنی بات منوا لیتا ہے. کیا خیال ہے؟ ڈنڈا پر مار دیتا ہے، کبھی زور بھی دے دیتا ہے. اور کبھی کبھی ماں ڈنڈا نہیں، ماں کمزور ہوتی ہے، عاجز ہوتی ہے، اس کا خیال زیادہ کیا. اللہ اکبر. تو ماں حقدار ہے، عاجز ہے، عورت ہے، کمزور ہے. تو اور کبھی کبھی ماں کا مزاج بھی ہے، چھوٹی بات پہ راضی بھی ہو جاتی ہے اور چھوٹی سی بات پہ ناراض بھی ہو جاتی ہے، روٹھ بھی جاتی ہے. تو فرمایا تیری ماں حقدار ہے. چوتھے نمبر پہ فرمایا ابو، تیرا باپ حقدار ہے. اللہ اکبر. آئیے گا کھڑم کلام والو، تو میں بات کر رہا تھا کہ میرا نبی کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا. آپ رحمت بن کے آئے. ماں کا حق ملا، باپ کو حق ملا، بہنوں کو حق ملا، بیٹیوں کو حق ملا، پڑوسیوں کو حق ملا، استاد کو حق ملا. اسی طرح استاد کو حق ملا، بوڑھوں کو حق ملا، علماء کو حق ملا، حیوانات کو بھی حق ملا، حکمرانوں کو حق ملا، قاضی اور جج کو حق ملا، غریب کو حق ملا، یتیم کو حق ملا، فقیر کو حق ملا ہے. آئیے میرے دوستو، میرا پاک پیغمبر کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. تو پر میں سورت بنی اسرائیل کی آیت پڑھی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ احسان کیجئے، حسن سلوک کیجئے. خاص طور پر اگلی بات سننے کی ہے. فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. او میرا بندہ، ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تیری زندگی میں، تیرے ہوتے ہوئے ماں بوڑھی ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، تو اب تو نے کیا نہیں کرنا. فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، دونوں کو اف تک بھی نہیں کہنا. اف تک نہیں کہنا. اف تک کیا مانا ہے؟
یہ ناگواری کا کے اظہار کا ایک جملہ ہے، یعنی ان کے سامنے کسی طریقے سے بھی ناگواری کا اظہار، جس طرح ساڈے عام نوجوان ماں سمجھاوے یہ کچھ نہ کر وہ پھر کے تو ہوں کر جاتا ہے، تو یہ ہوں کرنے کی بھی اجازت، تو میں نے ایسے بھی بدبخت دیکھے ہیں جو اون کرنا چھوڑو، اوف کہنا چھوڑو، ماں باپ کو مارتے بھی ہیں، پیٹتے ہیں ماں باپ کو، ہاتھ پکڑتے ہیں، گریبان پکڑتے ہیں۔ اس معاشرے میں اگر ان کو اس کتاب سے تعلق ہو جائے تو ان کو پتہ چل جائے کہ باپ کا مقام کیا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف بھی نہیں کہنا، اور اگلی بات وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا بھی نہیں، یا اللہ اف بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں، پھر آپ ہی بتائیے کیا کہنا ہے، آخر کچھ تو کہوں گا، فرمایا میں بتاتا ہوں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ان دونوں سے قولاً کریما، نرم بات، کیسی بات؟ نرم بات، دھیمے انداز میں باپ سے بولو۔ اگر چھاتی میں زور آ گیا نا تو وہ زور ماں باپ کو نہ دکھاؤ، ہاں اگر ماں باپ کمزور ہو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے آپ کی جولی میں ہی آ گرے ہیں، کمزور ہو کے اب تیرے ہی آسرے ہو گئے ہیں، تو اب ایسا نہ کر، نرم بات کر، دھیمی بات کر، یہ قرآن ادب سکھاتا ہے۔ اور صرف ادھر بھی نہیں کہ صرف خالی لہجہ دھیما رکھو تو باقی چلائی رکھو، نہیں، اللہ آگے کیا فرماتے ہیں، فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، او میرا بندہ والدین کے لیے مہربانی شفقت کے بازو ہر وقت جھکائے رکھ۔ جہاں علماء بیٹھے ہیں اللہ نے ہاتھ کا لفظ نہیں استعمال کیا، بازو، جناح کا لفظ استعمال کیا، کس چیز کا؟ اور جناح پر کو کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یا اللہ عربی میں بازو کا لفظ بھی تھا، وہ چھوڑ کر پر والا لفظ کیوں استعمال کیا ہے، بتا دوں؟ ہوئے مزہ آ جائے گا قرآن کی بلاغت کا۔ اللہ نے پر کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے جب پرندے کو دیکھو کہ باریک چھوٹے چھوٹے سے چوزے اس کے بچے ہوں، بالکل لوچ جس کو کہتے ہیں، تو پرندہ آتا ہے نا تو شفقت سے اپنے پر بچھا دیتا ہے، اوپر اپنے پر بچھا دیتا ہے ان پہ۔ اللہ فرماتے ہیں او میرا بندہ تیرے ماں باپ کمزور ہو چکے ہیں، اسی طرح جس طرح تو کمزور بچہ تھا آج وہ کمزور ہو چکے ہیں، تو اپنے پر محبت سے ان پہ نچھاور کر۔ میری عادت ہے کبھی کبھی سفر پہ بہت زیادہ ہوتا ہوں، تھکاوٹ ہوتی ہے، ٹینشن انسان کو سفر دیتا ہے، گھر جاتا ہوں کبھی کبھی تو والدہ جب چارپائی پہ بیٹھی ہو نا تو میں پاس جا کر بیٹھ جاتا ہوں، پاس بالکل، اور ایسا بازو ڈال کے نا تو ان کے سر سے سر ملا کے ایسے قریب ہو جاتا ہوں، اللہ کی قسم ہے اتنا سکون ملتا ہے، ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ ماں تو ماں ہے، جن کی نہیں ہے ان سے جا کے پوچھو، اور جن کی ہے ان کو درخواست کرتا ہوں قدر کیجیے۔ ادھر سے اگر کوئی ایسا آدمی ہو کہ اس سے ماں باپ ناراض ہوں، شکوہ کرتے ہوں، تو فوراً اٹھنے کے بعد پہلا کام جا کے اپنے ماں باپ کو راضی کرے۔ اللہ فرماتے ہیں بازو رحمت کے جھکائے رکھ، اور صرف یہ بھی نہیں کہ ان کی خدمت کر، قرآن آگے کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی مانگا کر، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور دعا کرے میرے ربا میرے ماں باپ پہ
رحمتیں کر کما ربیانی صغیرا، جس طرح میرے ماں باپ نے میری پرورش کی ہے بچپنے میں۔ اللہ جس طرح محبتوں کے ساتھ مجھے پالا ہے، اللہ اس کے صلے میں ان پہ رحمتیں کر، ان پہ برکتیں کر۔ یہ مقام پیغمبر کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ آپ جو دین لے کے آئے ہیں وہ سراسر رحمتی رحمت ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، بیٹھے سوچ رہا تھا کہ یا اللہ اتنے مضامین جو دیے ہیں، اگر ایک عنوان مجھے دیتے تو پھر میں اسی پہ گفتگو کرتا، لیکن بہت سارے عنوان ہیں تو سارے عنوانوں کو لے کے جا رہا ہوں۔ کاکھڑا کلا والو، ہو سکتا ہے زندگی وفا نہ کرے، کوئی پتہ نہیں، اگلے سال ہو سکتا ہے گزشتہ سال کئی لوگ ادھر ہوں اور اس سال نہ ہوں، یا اگلے سال ہم میں سے کئی زیر خاک ہوں، کیا معلوم، لیکن دعا گو ہوں کہ اگر پھر ادھر ملاقات نہ ہو تو اللہ عرش کے سائے کے نیچے ملاقات کروائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ تو میں بات کر رہا تھا کاکھڑا کلا والو کہ امام کائنات کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس رحمت کی ایک جھلک یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ سورت کا نام سورت توبہ ہے اور سورت توبہ کی آیت نمبر 128 ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، او لوگو البتہ تحقیق تمہارے پاس شان والے عظمت والے رسول آ چکے ہیں، من انفسکم، تمہاری ہی جن سے آئے ہیں۔ کس شان والے؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، میرے پیغمبر پہ بہت گراں گزرتی ہے وہ چیز جو تمہیں مشقت میں ڈالے۔ یہ رحمت ہے کہ قرآن گواہی دے رہا ہے عزیز علیہ، کہ میرے نبی پر تمہیں تکلیف دینے والی باتیں کیا گزرتی ہیں؟ گراں گزرتی ہے۔ خود بھوک برداشت کر لیتے ہیں، تمہاری برداشت نہیں۔ خود تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، تمہاری تکلیف گوارا نہیں ہے۔ اگر جھلک دیکھنی ہے تو طائف کے بازار کو دیکھیے، کئی میل تک پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ پوری قوم، بڑے بوڑھے جوان عورتیں بچے جولیاں بھر بھر کے پتھر مار رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کا خون نالین تک پہنچ گیا، کپڑا پورے کا پورا خون میں رنگین ہو گیا۔ 96 کلومیٹر مکہ سے پیدل راستہ طے کر کے گئے۔ میں جب 2 سال پہلے گیا گاڑی میں ان پہاڑیوں کو چڑھائی اترائی اور سنگلاخ وادیوں کو دیکھا تو میں سوچ کے حیران رہ گیا کہ یا اللہ، ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ترقی نہیں تھی، پیادل چل کے آئے ہیں، سواری بھی نہیں تھی، کتنی تکلیف اٹھائی۔ اور جب بنو ثقیف کے 3 لیڈر سردار بیٹھے ہوئے، ان کو جا کے سمجھایا تو ایک بدبخت نے کہا ہمارے شہر سے نکل جاؤ، دوسرے بدبخت نے کہا میں تجھ سے بات بھی نہیں کرتا ہوں، اللہ کو آپ کے سوا کوئی رسول بنانے کے لیے اور نہیں ملا، اور تیسرے نے کہا میں خلاف کعبہ ٹکڑے ٹکڑے تو کر لوں گا، تجھے رسول نہیں مانوں گا۔ جب یہ رویہ پیش کیا، نبی علیہ السلام وہاں سے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں سرداروں تم نہیں مانتے ہو نہ مانو، میری ایک درخواست، ایک مکے والوں کو یہ نہ بتانا کہ ہم نے یہ کام کیا ان سے، وہ خوش ہوں گے، اور دوسری بات کہ میرا راستہ نہ روکو، تم نہیں مانتے ہو، میں عوام کو بتاؤں جا کے اللہ کی توحید، ان لوگوں کو میرا راستہ تو نہ روکو کم از کم۔ کہنے لگے اچھا، ایک تو ہمارے دین کے خلاف اور دوسرا یہ توقع۔ سارے اٹھتے ہیں، پورا شہر امڑ آتا ہے، نبی علیہ السلام کو پتھروں سے زخمی کر دیا گیا۔ آپ باغ میں داخل ہوتے ہیں، باغ انگوروں کا باغ ہے، انگوروں کا باغ ہے، عتبہ شیبہ کا۔ نبی علیہ السلام خون سے رنگین جا کے ایسے درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھے، بالکل نڈھال ہو کر۔
آپ کے ساتھ زید بن حارثہ بھی ہیں، وہ اٹھتے ہیں اور آپ کی وجود مقدس سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جب میں نالین اتارنے لگا تو آپ کے نالین جوتا مبارک اتر نہیں رہا تھا، خون جم گیا، یہ کیفیت تھی۔ ایک دور سے اس باغ کے مالک نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام زخمی حالت میں آ گئے، وہ بھی دشمن تھا، تو اپنے غلام ایک نوکر کو فوراً انگوروں کا ایک گچھا دیا، تشت میں رکھا مجمع میں، اور نوکر کا نام ہے عداس، اس سے کہنے لگا یہ انگوروں کا گچھا اٹھائیے، وہ جو خون میں رنگین جوان آ کے بیٹھا ہے یہ انگوروں کا گچھا ان کو دے کے آ جاؤ۔ کاکھڑا والوں، اتنی تکلیف پہنچی ہوگی پردیس میں، پردیسی سمجھ سکتے ہیں، اتنی تکلیف پہنچی ہوگی کہ دشمن کو بھی ترس آ گیا، تو عداس انگور لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، جو ہی انگور کا گچھا آگے کیا، نبی علیہ السلام ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں بسم اللہ۔ جب بسم اللہ کہا عداس حیران ہو کے کہنے لگا آپ کون ہیں؟ یہاں تو سارے بسم اللہ والعزیٰ والے ہیں۔ لات اور عزیٰ کا نام لیتے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا؟ نبی علیہ السلام نے اس کا نام پوچھا، آپ کون ہے؟ کہنے لگا عداس۔ کہا آپ کہاں کے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو نینوا کا ہوں، عراق کا ایک شہر ہے، کیا نام ہے اس کا؟ نینوا، میں نینوا کا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا وہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ عداس اور حیران ہوا، آپ یونس کو جانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، وہ بھی اللہ کا نبی، میں بھی اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اللہ نے ان کے بارے میں میرے قرآن میں پوری سورت اتاری ہے۔ بس جب یہ جملے کہنے کی دیر تھی، عداس نے فوراً کہا ہاتھ بڑھائے، نبی علیہ السلام ہاتھ آگے کرتے ہیں، عداس ہاتھ چوم کے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ نبی علیہ السلام ادھر ایک التجا کرتے ہیں، وہ التجا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین یا رب المستضعفین۔ اے اللہ میں اپنی کمزوری کا شکوہ آپ کی بارگاہ میں کرتا ہوں، اے کمزوروں کے رب تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مجھے خون میں رنگین کر دیا، او میرے اللہ ان لم تکن بک علی غضب فلا ابالی، اللہ اگر تو ناراض نہیں تو میں خون میں رنگین ہو کے بھی کہتا ہوں میری کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو میں خون میں رنگین ہو کے بھی کہتا ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جب یہ جملے کہے، التجائیں کی، وہاں سے اٹھے، جب اٹھ کے جانے لگے، بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ہی باہر جا رہا ہوں بادل نے سایہ شروع کر دیا، بادل سایہ کرتے ہوئے جا رہا ہے، میں نے جب سر اٹھا کے دیکھا تو بادل سے جبریل سامنے آیا اور جبریل نے سلام کیا اور پھر کہا اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ نے آپ کی دعا بھی سن لی، آپ کی زاری بھی سن لی اور اس قوم کا یہ برا رویہ بھی دیکھ لیا، میں اکیلا نہیں آیا ہوں، ھذا ملک الجبال، یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، آپ آرڈر کریں ابھی پہاڑوں کو ٹکرا کے طائف والوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ تو بندے کا خون بھی ابھی وجود سے پوچھا نہ گیا ہو تو دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ کہنا چاہیے تھا اللہ دیر بھی نہ لگے تو کچمر کاٹ دے، لیکن نبی علیہ السلام فوراً کہتے ہیں لا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم
من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، اللہ یہ نہیں مانتے کوئی پرواہ نہیں، میرا خون معاف ہے، اللہ ان کی نسلوں میں توحیدی پیدا کر دے۔